تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک بہت برکتوں والا ہے. یہ جو برکت ہوتی ہے نا، برکت، اس کے معنوں میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک سراسر خیر، اور دوسرا اس کے اندر نمو اور بڑھوتری. یعنی جس کو آپ برکت کہتے ہیں نا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی. برکت والی چیز، برکت والا وقت، برکت والا مہینہ، برکت والا گھر، برکت والی جگہ، برکت والی شخصیت، وہ آپ جس کو بھی کہیں گے اس کا مطلب اس میں سراسر خیر ہے، اور وہ خیر ہر وقت بڑھتی رہتی. اب جب اس کو تبارک باب تفاعل سے جب اس کو لایا جائے، اور کسی باب تفاعل اصل میں کسی دوسری چیز کے ساتھ تشارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کے لیے اس میں شرکت ہوتی ہے یا اس کا تقابل ہوتا ہے. تقابل بھی باب تفاعل ہے. تو باہمی مقابلہ یا اشتراک، یہ اگر مقصود نہ ہو اور لفظ لایا جائے باب تفاعل سے، تو پھر اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. لہذا تبارک کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوگا بہت برکت والا ہے، بہت برکت والا. کیا چیز بہت برکت والی ہے؟ اسم ربک، تیرے رب کا نام بہت برکت والا ہے. تو جس کا نام بہت برکتوں والا ہے، اس کی ذات کتنی برکتوں والی ہوگی. اللہ اکبر. تبارک اسم ربک، بہت برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام. سبحان اللہ. تو کسی جگہ نام ہی لے لیا جائے اللہ کا تو کام بن جاتے ہیں. اللہ کا تو نام لینے سے کام بن جاتے ہیں. بسم اللہ کہنے سے برکت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہ نام ایسا ہے کہ اس کا نام لے لینا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کتنی بڑی بڑی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں. اللہ، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ تو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتنی برکت والا ہے نام رب کا. ذات کتنی برکتوں والی ہے. اچھا، اس کا ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی احسن الخالقین، احسن الخالقین، تبارک الذی. وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر وقت ہر طرح کی، ہر ایک کے لیے قدرت رکھنے والی ذات ہے. وہ ساری قدرتیں طاقتیں اس کے پاس. وہ اس ذات کا نام بھی برکتوں والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے. اکرام کا مطلب ہے جو عزت کرتا بھی ہے، عزت والا بھی ہے. جلال کا مطلب ہے کہ وہ علو شان والا بھی ہے اور شانیں دیتا بھی ہے. تو جلال والا، جلال عام طور پہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کے اندر غصہ اور غضب شامل ہو. اور اکرام اس کیفیت والے کو کہتے ہیں کہ جو رب جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے، یعنی عزت کرنے والا بھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی، تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جلال والا بھی ہے، یعنی غصے کا اظہار والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اکرام والا بھی ہے. تو چونکہ پیچھے مکذبین کا ذکر بھی ہوا اور متقین اور مصدقین کا ذکر بھی ہوا، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال والا ہے مکذبین کے لیے اور اکرام والا ہے متقین کے لیے، اور جو جنت میں جائیں گے. تو جو بھی اللہ کی باتوں کو ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذو الاکرام ہے. اور جو لوگ
انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہے۔ اچھا، یہ جو دونوں کلمے ہیں نا، ذوالجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑے پسند ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا، یا ذا الجلال والاکرام سے کوئی خاص ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلچسپی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خصوصی محبت رکھتے تھے اس کلمے کے ساتھ، یعنی اللہ کو یا اللہ پکارنا، یا رحمان پکارنا، سارے ہی ناموں سے اللہ کا، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، کسی بھی نام سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دو نام ہیں نا، یا ذا الجلال والاکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ خصوصی اپنا تعلق رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یا ذا الجلال والاکرام، اور آپ نماز کے بعد بھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ وہ جو بعض لوگ الیک یرجع السلام وحینا بالسلام، پتہ نہیں وہ 2-3 کلمے ہیں، یہ حدیث میں نہیں آئے، اور یہ جو مسنون کلمات ہیں وہ اتنے ہی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا، ایک تو نماز کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دعاؤں میں بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الذو، چمٹ جاؤ، الذو کا مطلب چمٹ جاؤ، بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کا جو کلمہ ندا ہے نا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص اسم سے اللہ کو پکارتے وقت یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے جب پکارے نا، تو اس سے کوئی خاص جو ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اور اس میں بھی فرمایا الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اس سے چمٹ جاؤ۔ تو ہمیں حکم ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اور دعاؤں کے اندر اور جو اللہ کے اسماء حسنی ہیں اس کا ذکر آئے نہ آئے، یا ذا الجلال والاکرام کا نام ضرور آنا چاہیے۔ تو اگر یہ آئے گا تو انشاءاللہ اس سے خاص قسم کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے جڑ جاؤ، اس سے چمٹ جاؤ۔ تو یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ الرحمن جو ہے وہ تکمیل پذیر ہوئی، اور اس کے بارے میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو کلمہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت ہے، یہ 31 مرتبہ جو ہے اس میں دہرائی گئی۔ کل 78 جو ہے آیات ہیں اس سورت کی، اور اس میں 31 مرتبہ جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں کیا کیا مفہوم کس کس جگہ کس طرح بنتا ہے، اور اس کی بھی میں نے تفصیل عرض کی تھی، اس کو ذرا آپ ایک دفعہ دہرا لیں گے تو سورہ الرحمن میں ان کلمات کی جو بار بار ترجیح ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ ان صورتوں میں سے ہے تو مکی صورت، لیکن یہ ان صورتوں میں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ، ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے، قد شبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مجھے جن صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے اس میں سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اور سورہ عما یتساءلون جس کو سورہ نبا ہم کہتے ہیں، اور سورہ تکویر، سورہ اذا الشمس کورت جس کو ہم سورہ تکویر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ گویا سورہ واقعہ جو ہے یہ ایسی کوئی صورت ہے جس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں، اور انسان سوچ اور فکر میں اپنے آپ کو سنجیدہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سنجیدگی بڑھاپے کا روپ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان
صورتوں کے اوپر اور ان کے جو مضامین ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ بڑی نقل در نقل ہوتی آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سونے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بڑی دنیا پھر پڑتی ہے۔ رزق میں اضافہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا، اور کچھ چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، رزق میں اضافہ تو ضرور چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں اور کچھ پڑھے نہ پڑھیں سورہ واقعہ ضرور پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ اور ضعیف بھی اتنی ہے کہ کم و بیش موضوع کے درجے کو پہنچی ہوئی۔ اس لیے جو شریعت ثابت ہوتی ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو لیکن ویسے کوئی شخص سورہ واقعہ کو پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی جتنا مرضی، چاہے سونے سے پہلے سارا قرآن پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ اس کو مسنون نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ کوئی کسی کا تجربہ یہ ہو کہ میں سورہ واقعہ پڑھتا رہا تو اور مجھے اس میں جو ہے وہ رزق میں میرا اضافہ ہو گیا، تو وہ اس تجربے کو دوسروں سے بیان کرے اور لوگ بھی اس کو پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ضرور پڑھتے تھے اور پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سے یعنی یہ قبر میں انسان کی جو ہے حفاظت کرے گی سورہ ملک جو شخص روزانہ پڑھ کے سوتا ہے۔ اسی طرح مسبحات جو ہیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح شروع میں آتا ہے، مسبحات جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھ کے سوتے تھے، ان میں سے کوئی سورت پڑھ کے سوتے تھے، تو وہ بھی درست ہے۔ تو باقی جو سورہ واقعہ ہے وہ بھی کوئی شخص اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چونکہ حدیث ہے میں نے اس لیے پڑھنا ہے، تو وہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس سے شریعت ثابت نہیں ہوتی اور اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہے کیا؟ اس میں کہہ لیجئے کہ قرآن جو سورہ واقعہ کا آغاز ہے نا وہ اس قدر یعنی الارمنگ ہے اور اس طرح یعنی حیران کر دینے والا ہے کہ یہ قریشی قیادت جو ہے ان کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ وہ سردار تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے یہ بالکل معاشرے کے اندر بظاہر ادنا طبقہ لگتے تھے، اور وہ سارے سردار تھے۔ پھر جو قریبی بستی تھی طائف، اس کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے، یہ سارے ہی سردار ایک طرف ہو گئے، اور سرداروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ سردار ہیں لہذا ہم نے ہمیشہ سردار ہی رہنا ہے، تو ہمارے بچے بھی پیدا ہوں گے وہ سردار ہی پیدا ہوں گے، اور ان کا پھر یہ خیال ہوتا ہے، اور خیال باطل یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید مر جائیں گے تو پھر بھی ہم سردار ہی اٹھیں گے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس شخص کا جو امیر آدمی تھا اور اس کے مقابلے میں اس کا جو غریب بھائی ہے وہ اس کو کافی نصیحتیں کرتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ اول تو قیامت آنی نہیں، آئی بھی نا تو میں نے وہاں بھی موجیں کرنی۔ یہ لوگوں کا عام طور پہ خیال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قریشی سرداروں کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ قیامت جب آئے گی نا تو سب پست و بلند ایک برابر ہو جائیں گے، کوئی کچھ نہیں رہنا، سب برابر ہو جائے گا، کہ بلند پست ہو جائے گا اور پست بلند ہو جائے گا، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے چھوٹے ہو جائیں گے۔ گویا بلندی پستی کا جو دنیا میں تم اپنا معیار سمجھتے ہو اس معیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی معیار ہے تو وہ صرف 3 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی دنیا میں جتنے مرضی طبقات بنے ہوئے ہیں ان طبقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی طبقات رہ جائیں گے تو وہ صرف 3 رہ جائیں گے، اور 3 کون سے طبقات ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہیں اصحاب الیمین جو جنتی ہیں، ایک ہیں اصحاب الشمال جو جہنمی ہیں، اور تیسرا طبقہ ہے السابقون الاولون جو بلند درجے والے جنتی ہیں، وی آئی پی جنتی۔ تو وی آئی پی جنتی ایک طبقہ، عام جنتی دوسرا طبقہ، اور جہنمی 3 طبقہ۔ ان 3 طبقات کے علاوہ کوئی طبقہ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تو یہ اصل میں ایک الٹیمیٹم ہے، اور اس کے اندر پھر آخرت، توحید اور قیامت اس کے بارے میں بڑا ہی پرتاثیر انداز اختیار فرمایا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو 3 گروہوں کا تذکرہ ہے یہ الگ الگ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک اس کے مضامین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے 9 تک
قیامت کے مناظر، وہ جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی جو ہے وہ چونکا دینے والے مضامین ہیں، تو مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 سے 26 تک السابقون، جو وی آئی پی جنتی ہیں، آگے بڑھ جانے والے، ان کے احوال کا تذکرہ ہے کہ ان کو سونے کے تخت ملیں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان کو شراب طہور ملے گی جس سے نہ سر درد ہوگا نہ بے ہوشی ہوگی، پھل ملیں گے، پرندوں کے گوشت ملیں گے، اور حور عین، اور موٹیاں آنکھوں والی خوبصورت جو جنتی خواتین ہیں وہ ملیں گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اصحاب الیمین کی بات ہوئی ہے، اور اصحاب الیمین جو ہیں یہ بھی چونکہ جنتی ہیں، پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں وہاں دی ہوں گی، ان میں سے چند نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا پانی ہوگا، خوب پھل ہوں گے بکثرت، اور اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جو حوریں ہیں خوبصورت، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حوریں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، کہ ہم نے ان کو بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی جو خواتین ہیں انہی کو حور بنا دیا گیا ہوگا، یہ بھی درست ہے، اور ان کو پیدا کرنا ہے، یہ بھی درست ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نئی مخلوق بنی ہو، بالکل اسی طرح جیسے مرد جنتی جنت میں جائیں گے تو ظاہری اور باطنی حسن لے کے جنت میں جائیں گے، اسی طرح جو خواتین جنت میں جائیں گی وہ بھی ظاہری اور باطنی حسن لیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 56 تک اصحاب الشمال کی بات ہوئی ہے۔ اللہ، کہ ان کو سخت گرم ہوا، جس کو لو کی لپٹیں کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے لیے ہوں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سیاہ ترین، اللہ اکبر، دھواں مارتا ہوا سیاہ ترین گرم سایہ، اور نہ ٹھنڈا ہوگا نہ اس میں کوئی کسی قسم کی خوشی ہوگی۔ تھوہر کا درخت اس کو کھانے کے طور پر ملے گا، اور یہ اس لیے کہ یہ بڑے گناہوں پر یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے۔ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 74 تک جو ہے امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ تخلیق انسان کا تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر 58 اور 59 میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انسان کی تخلیق کی بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، بتاؤ تسی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی بات کی ہے، تم تو بیج ڈال کے آ جاتے ہو، ان کو کون اگاتا ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم خود نازل کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ آگ کی بات کرتا ہے، آگ جو جلتی ہے، ایک دم آگ جل پڑتی ہے، تو وہ پرانے زمانوں میں چکماک کے درخت سے جلے یا پتھروں کو آپس میں مارنے سے جلے، یا آج ہم دیا سلائی سے آگ جلائیں، یا کسی بھی چیز سے جو آگ سلگاتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو آگ تم جلاتے ہو کیا تم جلاتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا جو درخت ہے جس سے آگ بنتی ہے، یہ درخت تم نے اگایا ہے یا ہم نے تمہیں اگا کے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے امکان آخرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے وہاں دیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک جو ہے قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے، اور پھر قرآن سے خاص طور پر آیت نمبر 81 کے اندر جو قرآن سے بے اتنائی برتنے والے ہیں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر آخر پہ جو آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 96، اس میں پھر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہی 3 گروہ، ایک السابقون الاولون والا جو ان کو مقربون کہا گیا، اور ایک اصحاب الیمین، اور ایک اصحاب الشمال، ان تینوں کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دوبارہ تذکرہ گویا یہ بتاتا ہے کہ موت کا تذکرہ ہے، اور موت کے وقت کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور اس موت کے وقت بھی انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے، یعنی جس طرح آخر میں انجام ہونا ہے اسی طرح کی موت ہوگی۔ گویا جو جہنمی ہوں گے ان کی موت بھی انتہائی تکلیف دہ ہوگی، اور جو جنتی ہوں گے ان کی موت بھی جنت کی طرح انتہائی آسان ہوگی۔ یہ مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب اس کی آغاز کر دیتے ہیں، ابھی 5-7 منٹ باقی ہیں تو 2-4 آیات پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، اللہ اکبر،
جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. اور یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف نام، القاریہ، الطامہ، یعنی مختلف نام اللہ تعالیٰ نے اس کے قیامت کے بیان فرمائے ہیں. تو یہاں پہ اذا وقعت الواقعہ، قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی. اور قائم ہونے والی کیا ہے؟ قیامت. لہذا قیامت کا ایک نام جو ہے واقعہ بھی ہے، قائم ہو جانے والی. جب وہ قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، یہ جو قائم ہونے والی ہے یا وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس کو کوئی جھٹلانے والی چیز ہے ہی نہیں. لیسا لوقعتها، اس کے وقوع پذیر ہونے کے لیے لیسا کوئی نہیں ہے، کاذبہ جو چیز اس کی تکذیب کرے. یعنی جو کفار اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، وہ تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس کی تکذیب کرتی ہو. تو قیامت کو قائم ہونے میں کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی، اور اس کی تکذیب کرنے والی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہوگا اس دن کیا؟ خافضۃ الرافعہ. اللہ اکبر. وہ جو قیامت ہے نا، وہ خافضہ بھی ہے، وہ رافعہ بھی ہے. کیا مطلب؟ خافضہ کا مطلب ہے پست کر دینے والی. کتنے ہی بلند ہیں جن کو وہ پست کر دے گی. رافعہ، کتنے ہی چھوٹے لوگ بظاہر معاشرے کے اندر نکو بنے ہوئے، ان کو جو ہے وہ اٹھا دے گی. سبحان اللہ. خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والی اور بلند کر دینے والی. دیکھیں لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کون جو ہے بلند ہونے والا ہے، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. لوگ جو ہیں وہ ظاہری زندگی سے اندازہ کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال، پراگندہ بال، مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھتکارے ہوئے، جن کو کہتے ہیں نگلیکٹڈ کلاس. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. ان کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم دے دیں اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا. یہ مقام ہے اللہ کا. لیکن دنیا میں کیا حیثیت ہے کہ جیسے وہ مدفوع بالابواب، دروازوں سے دھتکارے ہوئے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا. رب اشعث اغبر. اللہ اکبر. اسی کے لیے وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص گزرا. کیسے گزرا حدیث میں کوئی بیان نہیں ہوا کیسے گزرا، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ کوئی گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہوگا، کوئی ساتھ اس کے کوئی باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی پوری شان و شوکت کے ساتھ گزرا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بستی کا سردار ہے اور بڑی اس کی مانتا ہے، لوگ اس کی بڑی بات مانتے ہیں. یہ اگر کسی کے گھر رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ رشتہ لے کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں. یہ اگر کہیں سفارش کر دے لوگ لازماً اس کی سفارش قبول کرتے ہیں. اور جب یہ بات کرتا ہے تو دنیا ٹھہر کے سنتی ہے. یعنی کیا آپ اندازہ کریں، تین باتیں، تینوں باتوں کے اندر پوری پکچر سامنے آ جاتی. سفارش کرے سارے لوگ سفارش اس کی قبول کرتے ہیں. اگر رشتے کا پیغام بھیجے لوگ فوراً رشتہ دے دیتے. اگر بات کرے لوگ اس کی بات سنتے ہیں. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا. اب یہ تو نہیں پتا کیسے گزرا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اکیلا جا رہا ہوگا، نیچی نگاہ کر کے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوگا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اسی صحابی سے کہ یہ کون ہے، تو وہ صحابی کہتا ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقرے مسلمانوں میں سے کوئی ہے، بالکل محتاج مسلمان. سبحان اللہ. اور حالت اس کی یہ ہے کہ یہ اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی کوئی سفارش نہیں قبول کرتا. اگر کہیں رشتے کا پیغام بھیجے کوئی اس کو رشتہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں اس کے گھر والے بھی نہیں سنتے، کوئی بھی نہیں سنتا. حالات اس کے کوئی بھی نہیں بات سنتا. جب کوئی بھی نہیں سنتا تو اس میں گھر والے بھی شامل ہیں نا. کوئی بھی نہیں بات سنتا.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس پہلے شخص سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہوا خیر من ملء الارض ھذا، وہ جو پہلا شخص گزرا تھا نا، اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ ان جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پستی اور بلندی کا جو دنیا میں جو قانون ہے اور جو ظاہری طور پر ہم اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے انجام کے ساتھ۔ جو جب قیامت آئے گی، خافضۃ الرافعہ، وہ بہت سارے بلند لوگوں کو پست کر دے گی اور بہت سارے پست لوگوں کو بلند کر دے گی، اور یہ سب یہ تقسیمیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، قیامت آئے گی تو زمین ہلنی، القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، رجا، خوب ہلا دینا۔ یہ جو دوبارہ مصدر آتا ہے یہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، خوب ہلا دینا، یعنی خوب ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کرنا یعنی پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی یعنی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ، یا فرمایا وتکون الجبال کالمہل، یہ پہاڑ جو ہیں یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الجبال قل ینسفھا ربی نسفا، لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اتنے بلند، اتنے سخت، یعنی دنیا کی سخت ترین مخلوق جو ہے پہاڑ ہے، اور ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ کیا ہوگا، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، اتنے سخت چٹانیں، پہاڑ اتنے بلند و بالا، کیا یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ قل ینسفھا ربی نسفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تیرا رب۔ رب جو ہے ینسفھا ربی، میرا رب جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کو پھر فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، سارے پہاڑ اڑ جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور تو زمین کے اندر جب یہ چٹیل میدان بنے گی نا تو نہ تو اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی اونچائی ہوگی، سب ختم، یعنی کوئی ابری ہوئی جگہ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان بن جائے۔ تو وبست الجبال بسا، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ، یہ قیامت کا جو قائم ہونے کا جو منظر ہے یہ وہ بیان کیا گیا۔ اصل میں آگے یہ جو فکانت ہباء فکانت ہباء منبثا، اور وہ جو پہاڑ ہے نا وہ ہو جائیں گے جیسے پھیلا ہوا غبار، ہباء منبثا، منبثا کا مطلب پھیلا ہوا، ہباء ان ریزوں کو کہتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے جو خاکی ریزے ذرات، یہ جو اس وقت نظر آتے ہیں جب اندھیرا کمرہ ہو اور اس میں کہیں سے رے آف لائٹ آ رہی ہو، کہیں سے روشنی کی کرن اندر آ رہی ہو، تو اس میں آپ کو جو غبار کے وہ جو چھوٹے چھوٹے ریزے نظر آتے ہیں، عام طور پہ نہیں نظر آتے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہیں نظر ہی نہیں آتے، اور اتنے ہلکے ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ نظر آتے ہیں جب کہیں کمرہ اندھیرا ہو اور اس میں کوئی کہیں سے روشنی کی کرن آ رہی ہو تو اس میں آپ کو کچھ ذرات نظر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہباء۔ اور پہاڑ جو ہیں وہ ذرات ہو جائیں گے، یہ ذرات نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں، وہ جو خاک کے ذرات ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ چھونے میں نہ دیکھنے میں نہ محسوس کرنے میں، پہاڑ وہ ہو جائیں گے، پھیلا ہوا غبار، اس طرح کا غبار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں تک کا جو مضمون ہے نا، یہاں تک کا یہ قیامت کے قائم ہونے کا مضمون ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے آگے کنتم ازواجا ثلاثا، کہ تم تین طرح کے لوگ ہو جاؤ گے۔ اب قیامت جو قائم ہونی ہے
ایک تو سور پھونکا جانا ہے، اور سور کے اندر، اس بگل کے اندر کتنے نفخے ہوں گے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی، میں صرف اس کو اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے 4 نفخے ہوں گے، اور ان 4 نفخوں میں سے پہلا نفخہ جب ہوگا اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور ایک قیامت قائم ہوگی، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، کل من علیہا فان، سب ختم، یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ پھر جو دوسرا نفخہ ہوگا پھر اٹھائے جائیں گے لوگ۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نفخے ہوں گے ہی صرف 2، پھر جنہوں نے 4 کہا ہے انہوں نے سٹیپس ذرا ڈبل کر لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر دوسرے نفخے پہ لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر تیسرے نفخے پہ حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، چوتھے نفخے پہ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ انہوں نے 4 نفخے، کیونکہ نفخے کا اس طرح ترتیب سے ذکر نہیں آئی کہ قرآن میں یا حدیث میں کہ اتنے نفخے ہوں گے، بس مختلف جگہوں پہ نفخے کا ذکر۔ نفخے کا مطلب ہے پھونک مارنا، اس میں پھونک کتنی دفعہ ماری جائے گی واللہ عالم، لیکن بہرحال اس کو اگر 2 بھی سمجھا جائے یا 4 بھی سمجھا جائے تو ابتدائی 2 مراحل یہی ہیں نفخہ سور کے، کہ اس بگل میں پھونک ماری جائے گی، ایک دفعہ سب تباہ ہو جائے گا۔ پھر کتنا عرصہ تباہ رہے گا، کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر سب جو ہے وہ قبروں پہ جہاں جہاں تھے وہ اٹھ کے نکلیں گے اور بھاگیں گے۔ اچھا، وہ جو بھاگیں گے اس وقت 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے اس وقت۔ پھر آگے ان کی تفصیل ہے، تو گویا یہاں تک پہلے نفخے کے بعد کی صورتحال کا تذکرہ تھا، اور اس سے آگے جو ہے پہلے نفخے کے بعد، یعنی جب دوسرا نفخہ ہوگا تو اس کے بعد کی صورتحال کا تذکرہ ہے یہ قیامت قائم ہونے کی ہی بات۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ماحول میں ایمان ساتھی فرمائے، اور قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا